کہ 9 مئی بھی تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یہ سب لوگ جو کہ میڈیوکر فیملی سے آئے تھے, جو کہ پالیٹکس کو جوائن کر رہے تھے, جنہوں نے مڈل کلاس پالیٹکس کو جو ہے اس کا رجحان بڑھایا, ان کا انٹرسٹ پیدا کیا, ان سب کو متشدد رویے کے اوپر جو ہے وہ پارٹی نے اکسایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ یہاں پہ آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک غلط پالیسی تھی کہ آپ نے صرف تشدد اور احتجاج کا رستہ اختیار کرنا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم سے جوڑنا. پی ٹی آئی نے 2024 کے انتخابات میں ان تمام الزامات کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیا. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ تشدد. کسی زمانے میں ایم کیو ایم بھی بڑے ووٹ لیتی تھی. کیا ایم کیو ایم کی کبھی پاکستان میں حکومت بنائی ہے؟ کیا ایم کیو ایم نے گلگت بلتستان میں حکومت بنائی ہے, کے پی کے میں حکومت بنائی ہے, پنجاب میں حکومت بنائی ہے, کشمیر میں حکومت بنائی ہے؟ ان الیکشنز میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک لسانی جماعت تھی. تو یہ تو دیکھیں نا, ایک قومی جماعت اور ابھی بھی قومی جماعت اس وقت بھی آپ دیکھ لیں. دیکھیں اس وقت مین ایشو یہ ہے کہ حکومت کا رویہ کیا ہے. آج جو یہاں پہ اپوزیشن کی کانفرنس ہونی تھی وہ آپ نے پی ڈی ایم یہیں پہ ہم نے دیکھا, اسی اسلام آباد میں بنی ریڈ زون میں ان کی میٹنگز بھی ہوتی تھیں, کبھی میریٹ میں میٹنگ ہو رہی ہے, کبھی کس جگہ پہ میٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت یہ کسی کو کانفرنس نہیں کرنے دیتے. پی ٹی آئی تو جی متشدد ہے, باقی ساری جو اس میں جماعتیں تھیں, جماعت اسلامی تھی, اچکزئی صاحب تھے وہاں پہ, علامہ راجہ ناصر عباس تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے, وکلا آئے ہوئے تھے. کیا ان میں سے کون سی ایسی جماعت تھی جن کے اوپر اس طرح کا الزام ہے؟ تو الزام لگا کے آپ کسی کو سیاسی عمل سے باہر تو نہیں کر سکتے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. 9 مئی نہیں ہوا پہلے, بالکل جنہوں نے کیا ہے آپ ان کو سزائیں دیں, لیکن آپ بلینکٹ تو نہیں لوگوں پہ الزام لگا سکتے. اور 9 مئی والے دن جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا, وہ بھی تو دیکھیں نا, پارٹ اینڈ پارسل ہے. خان صاحب تو اس دن جیل میں تھے جب یہ سارے واقعات ہوئے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, یہ جو فیصلہ آباد میں آج سزائیں ہوئی ہیں, کاسترو صاحب کو سزا نہیں ہوئی, کاسترو صاحب زین قریشی صاحب کو بھی نہیں ہوئی. اب جو کاسترو صاحب کا کیس ہے وہ بڑا زبردست کیس ہے. ان کو 10 مئی کو صبح 10:30 بجے پولیس نے گرفتار کر لیا, 3:30 بجے سینٹرل جیل فیصل آباد میں ان کو دے دیا, حوالے کر دیا, ریکارڈ آ گیا. اور اسی رات کو جو 10:30 بجے پرچہ ہوا اس میں ان کو دے دیا کہ جی رات کو 10:30 بجے یہ کہیں پہ بسیں چلا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ ثبوت رکھے جیل کے ادھر کہ جناب ایف آئی آر میں میرا نام ڈالا گیا اور یہ وہ میں تو جیل میں تھا اس دن, تو ادھر پھر جج صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں کیا گیا نا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس پوری ایف آئی آر مشکوک ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ثبوت تھا کہ وہ اس میں انوالو نہیں تھے. پوری ایف آئی آر مشکوک ہو گئی. نہ زرتاج گل فیصل آباد میں تھی, نہ عمر ایوب صاحب فیصل آباد میں تھے, نہ شبلی فراز صاحب فیصل آباد میں. سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ سزائیں جو ہیں سیاسی سزائیں ہیں. اس وجہ سے لوگ کہیں گے ہاں اصلی جو لوگ ملوث تھے آپ ان کو سزائیں دیتے تو لوگ اس پہ